Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Tabi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ خشکی اور تری میں فساد آ گیا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تاکہ اللہ ان کو سارے گناہ نہیں کچھ گناہوں کی سزا دے دے. دوسرے مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کا مفہوم بیان کیا ہے کہ کچھ گناہوں کی سزا کے طور پہ یہ کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ دنیا میں فساد آ رہا ہے، باقی گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرا ویعفو عن کثیر. اور تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اوپر سے عذاب لے آئے، او من تحت ارجلکم، یا نیچے سے عذاب پھوٹ پڑے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یا تمہیں اللہ تعالیٰ ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور ایک دوسرے سے لڑا کر کے تمہیں ایک دوسرے کی سزا دے دے. یہ سب اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک کی صورتحال، تو ہمیں یہ تینوں قسم کے عذاب جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں آتے ہوئے نظر آتے ہیں. خشک سالی تھی، لوگ جا رہے تھے تھر پارکر میں، چولستان میں، جی ہاں خشک سالی ہے، جانور مر رہے ہیں، وہ بھی ایک عذاب تھا. پھر بارشیں اتنی آئیں کہ بہا لے گئیں سب کچھ، یہ بھی ایک عذاب ہے. نیچے سے بھی عذاب ہے، اوپر سے بھی عذاب ہے. اور حکومت اور اپوزیشن پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں اور لڑ کے مر رہی ہیں، اور ان کو عوام کی فکر نہیں ہے. یہ بھی ایک عذاب ہے، اور یہ بھی ہمیں اپنے ملک میں نظر آتا ہے. کتنی بے حسی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت کی پریورٹی اس وقت یہ ہے کہ کس طرح اپوزیشن کو پکڑا جائے اور ان کو جیل میں ڈالا جائے. ان کی پریورٹی یہ ہے کہ ادھر کے لوگ جو ادھر آئے ہم ان کو پکڑ لیں گے، ہم ان کو جیل میں ڈال دیں گے. اور بیچ میں جو پس رہے ہیں وہ عوام پس رہے ہیں. ان کی اتنی بری حالت ہے، اللہ معاف کرے. معصوم بچے مڈ میں اٹے ہوئے، معصوم بلکہ بعض لوگوں کی زچگی مڈ میں ہو رہی ہے، اللہ المستعان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب کی تینوں شکلیں بیان کی ہیں، اور تینوں شکلیں ہمارے بیچ میں موجود ہیں، اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. یاد رکھیں، اگر مصیبت کے بعد انسان جس پہ آئے وہ صبر کرے، اور جس پر نہیں آئی وہ ان کا تعاون کر کے شکر کرے، تو وہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. تو وہ آزمائش ہوتی ہے، اس کو اصطلاحاً عذاب نہیں کہا جا سکتا، لغتاً عذاب اس کو بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کے ساتھ پکڑیں گے تاکہ یہ واپس آ جائیں. تو یہ جو پٹائی ہے تاکہ یہ واپس آ جائیں، توبہ کر لیں، یہ تو انسان کے فائدے کی چیز ہے، یہ تو خیر خواہی والی بات ہے. تو یہ آزمائش کہلائے گی، اور لغوی طور پہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی عذاب ہی کہا ہے. اور ایک وہ ہے جو اصطلاحی طور پر بھی عذاب ہے، وہ یہ کہ جس کے بعد لوگ اللہ تعالیٰ سے اور دور ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی سزا آئی اور بندے اور رب سے دور ہو گئے. اس وقت ہمارے ساتھ کچھ اس طرح کی صورتحال نظر آ رہی. 2005 میں زلزلہ آیا تھا تو کچھ لوگ اللہ کے قریب ہوئے، کچھ اللہ سے دور ہوئے. کتنے لوگوں کو ہم کہتے تھے کہ آؤ نماز اذان ہو گئے نماز پڑھیں، تو وہ کہتے تھے اس رب نے تو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہم تو اس کی نماز نہیں پڑھتے. اس طرح بولتے تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ سے اور دور ہو گئے. اور اللہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کو تو کسی کی پرواہ نہیں ہے. ساری کائنات تباہ ہو جائے تو اس کو کیا فکر ہے. ان یشاء یذھبکم، اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ویأتی بآخرین، اگلے لمحے میں اور کائنات کو بسا دے. وکان اللہ علی ذلک قدیر، اللہ اس بات پر قادر ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. مسجد کی صف لپیٹنا اور بچھانا مشکل کام ہے انسان کے لیے، اور رب کے لیے ساری کائنات کی بساط کو لپیٹنا
اور نئی کائنات کی بساط کو بچھانا اس سے بھی آسان ہے، اس کو تو کسی کی فکر نہیں ہے۔ لیکن یہ سب تکلیفیں آتی ہیں ہماری آزمائش کے لیے اور ہمیں پرکھنے کے لیے۔ میں کئی بار سوچتا ہوں کہ اگر بڑے شہروں میں عذاب آئے اور یہ جو تھر پارکر اور یہ چولستان وغیرہ یہاں، یہ لوگ تو وہاں ان کے تعاون کے لیے نہیں پہنچ سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی ایک فضل ہے کہ آزمائشیں ان شہروں میں آتی ہیں اور وہ پیسے والے لوگ وہاں پہنچ کر ان کا تعاون کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو جاتا ہے، ان کے صبر پر ان سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجب لامر المومن، مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے، ان اصابت ہو سراء فشکر فکان خیر اللہ وان اصابت ہو ضراء فصبر فکان خیر اللہ۔ اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے، اور اگر اس کو کوئی آسانی ملتی ہے، آسودگی ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، اس پر وہ شکر کرتا اور اس نعمت کو اللہ کی مرضی میں استعمال کر کے رب کو خوش کر لیتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایمان بھی کمزور ہو چکے ہیں اور آزمائشیں بھی رب سے دور کرنے کا سبب بن رہی ہیں، اور یہ عذاب ہی کی کیفیت ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ دنیا اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس پہ عذاب آیا وہ کوئی زیادہ گناہ گار نہیں تھا، دوسرے بھی گناہ گار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دو چار کر کے آزما لیتا ہے اور ان کو دکھا کر کہ ان کا تعاون کرو اور خود اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تاکہ اس طرح کی تکلیف تمہیں نہ آ جائے۔ معاشرے میں کچھ لوگ بہرے گونگے ہوتے ہیں، کچھ نابینے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ نعمت چھین کر آزما لیتا ہے اور ہم سب کو ان کو دکھا کر آزماتا ہے کہ تم ان کو دیکھو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے آزمانے کا، امتحان کا۔ تو سچی بات یہ ہے کہ ہمیں ان حالات میں حکمرانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اجتماعی توبہ کرنی چاہیے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم پر سیلاب نہیں آیا تو ہم اچھے تھے اور وہ اچھے نہیں تھے اس لیے ان پر آیا ہے، وہ گناہ گار ہوں گے، ہم شاید ان سے بھی زیادہ گناہ گار ہیں۔ سکول میں، کلاس میں ٹیچر بسا اوقات اس بچے کی پٹائی زیادہ کر دیتے ہیں جو سبق یاد کر کے آتا ہے اور آج اس کو یاد نہیں تھا، اور جو ہمیشہ یاد نہیں کرتا اس کو بسا اوقات بالکل نہیں پوچھا جاتا، تو استاد کی خیر خواہی اس کے ساتھ نہیں ہوتی جس کو بالکل نہیں پوچھتا، جو لیٹ آئے نہ آئے، سبق یاد کرے نہ کرے، ہوم ورک کرے نہ کرے۔ استاد کی خیر خواہی ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو جن کی وہ سزا دے کر، سرزنش کر کے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے ان کو سیدھا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب نتیجہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ استاد نے جس کو چھوڑ رکھا تھا وہ فیل ہو گیا، اور استاد جس کو ہمیشہ ڈانٹتا اور سزا دیتا تھا وہ اچھے نمبروں میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جن پر سیلاب نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ تکلیف انبیاء کو آتی ہے، ثم الامثل فالامثل، پھر جتنا کوئی انبیاء کی سیرت کے قریب تر ہوتا ہے اس کی آزمائش کڑی زیادہ ہوتی ہے، اور جتنا ان کی سیرت سے دور ہوتا ہے ان کی آزمائش ہلکی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اپنے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ انبیاء کرام اعلیٰ مقام ہے، اور جو ان کی سیرت پر عمل کرتا ہے وہ بھی اپر کلاس میں ہے، تو اس کا اپر کلاس کا ہمیشہ امتحان مشکل ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں بی ایس کا امتحان میٹرک سے مشکل ہوگا، اور جو دور ہوتے چلے جاتے ہیں ان کا وہ لوور کلاس ہوتی چلی جاتی ہے اور ان کی آزمائش بھی چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ میری آزمائش چھوٹی ہے، میں نیک ہوں، اس کی آزمائش بڑی ہے، وہ برا تھا، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بسا اوقات محبت کی نشانی ہوتی ہے، خیر خواہی کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بندے کو اس کو آزماتا ہے جس کو کوئی اعلیٰ مقام دینا ہوتا ہے۔ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزما لیتا ہے۔ آپ جاتے ہیں مٹی کا مٹکا لینے تو اس کو توڑ کر دیکھتے ہیں، ٹوٹنا تو ادھر ٹوٹ جا، اس کو پرکھ کر لیتے ہیں۔ یہ پرکھ ہی آزمائش ہے رب ذوالجلال کی، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو، کسی جماعت کو، کسی فرد کو اپنی جماعت میں قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کو آزماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایسے موقعوں پر
رب ذوالجلال کے سامنے جھکنا چاہیے، اجتماعی توبہ کرنی چاہیے، سب کو کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ جب گناہ انفرادی ہوتے ہیں تو اس وقت انفرادی توبہ کام کرتی ہے، جب گناہ اجتماعی ہوتے ہیں تو توبہ بھی اجتماعی ہوتی ہے۔ افسوس ہے کہ ابھی تک لڑائیاں جاری ہیں اور توبہ کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے، اور وہ جذبہ تعاون کا، چونکہ میڈیا خاموش ہے، میڈیا بات کرتا ہے تو لوگوں کو سمجھ آتی ہے، میڈیا کو بھی اپنی مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں، تو اس پر کوریج ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہی، اسی وجہ سے لوگوں کا تعاون بھی ٹھیک طریقے سے نہیں جا رہا، اور جن لوگوں کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، جن کے سر پہ پڑی ہوئی ہے، وہ بیچارے اس کو برداشت کر رہے ہیں، اور ان کے جانی، ان کے لاکھوں کی تعداد میں بھینسوں گائیوں کا نقصان، ان کے مکانات کا نقصان، فصلیں تو ایک دم پورے علاقے سے تباہ ہو چکی ہیں، اور یہ سارے نقصان وہ برداشت کر رہے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ جیسا ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن آپس میں ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک دیوار ہے، یشد بعضہ بعضا، وہ ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، اس پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، آڑے وقت میں اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ یہ اسلامی اخوت کے بالکل خلاف ہے جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے۔ کچھ تنظیمیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں، لیکن کام ان کے تعاون سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو میری گزارش ہے اپنے آپ سے اور اپنے تمام بھائیوں، سننے والوں، دیکھنے والوں سے، کہ وہ آگے بڑھ کر تعاون کریں۔ دوسرا، تمام لوگ اپنے اپنے گھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، رجوع کریں، اور اجتماعی توبہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش کو ٹال دے گا انشاءاللہ، اور ہم سے خوش بھی ہو جائے گا، اور ہم آزمائش آنے سے پہلے جو کیفیت تھی اس سے اچھی کیفیت میں چلے جائیں گے، اور یہی رب ذوالجلال کا مقصود ہوتا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ میرے بندے واپس آ جائیں۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔